رشتوں میں سب سے اول جو رشتے ہیں وہ ہیں خونی رشتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ۔ اللہ کی کتاب میں یہ لکھا جا چکا ہے کہ خونی رشتے ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ حقوق و فرائض کے سب سے زیادہ حقدار خونی رشتے ہیں۔ اور یہ بات ہمارے طلباء، دوست احباب، کولیگز، ساتھی اور دور و نزدیک کے رشتہ دار جو اس بزم میں بھی شریک ہوئے یہ جانتے ہیں کہ ہمارے والد محترم نے ہمیں رشتہ داری رکھنا، نبھانا کیسے سکھایا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ رشتہ داری کے معاملات میں ہم نے اپنے والد محترم کو دیکھا کہ جب بھی کوئی معاملہ درپیش ہوتا رشتہ داروں میں تو سب سے اول وہ صلح صفائی کے لیے ہمارے والد محترم کو ہی بلایا کرتے تھے، اور اس کا لازماً رزلٹ یہی نکلتا کہ جب والد محترم ان کے درمیان بیٹھ کے گفت و شنید مکمل ہوتی تو اس سے قبل لڑائی جھگڑوں میں، میاں بیوی کے معاملات میں، گھریلو جھگڑوں میں کئی میٹنگیں کرنا پڑتی تھیں کہ فلاں کے پاس چلے جاؤ، فلاں کیا کہتا ہے۔ لیکن یہ ہمیں یاد ہے کہ جس مجلس میں ہمارے والد محترم صلح صفائی کے لیے بیٹھ جاتے وہ ہمارے والد محترم کی پہلی مجلس ہوتی تھی اور ان کی صلح صفائی کی آخری مجلس ہوتی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ ناراض لوگوں کو منانا، ان کو کوئی اس فن میں اللہ نے خاص مہارت دی ہوئی تھی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور کسی کو ناراض نہ کرنا یہ ان کا خاصہ تھا۔ اور اسی کی طرف رب کائنات نے اشارہ فرمایا اور حکم بھی دیا کہ خونی رشتہ داریاں جو ہیں وہ حقوق و فرائض کی ادائیگی میں سب سے زیادہ حق رکھتی ہیں، سب سے زیادہ حق رکھتی ہیں۔ اور اس کی تاثیر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان الرحیم شجنۃ من الرحمن، کہ جو رحم ہے اس کا تعلق رحمان کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ رحم کا تعلق رحمان کے ساتھ ہے، اور یہ تعلق لفظی بھی ہے اور معنوی بھی ہے۔ لفظی تعلق یہ ہے کہ رحم اس کا اور رحمان کا مادہ اور روٹ ایک ہے را، ہا اور میم، اور دوسرا یہ ہے جس کی وضاحت خود حدیث رسول فرما رہی ہے۔ اللہ رب العزت کے محبوب نے فرمایا ان اللہ خلق الخلق حتی اذا فرغ من خلقہ قالت الرحم ھذا مقام العائذ بک من القطیعہ۔ اللہ رب العزت نے جب مخلوقات بنا دیں اور مخلوقات مکمل کر دی، بنا دیں، تو رحم نے کہا، رحم سے مراد یہ ہمارا جو خون کا رشتہ ہے، اس نے کہا کہ اے اللہ جو قطع رحمی کرے مجھے توڑے، رشتے تو نے بنائے، رشتے تو نے بنائے ہیں۔ خونی رشتے اللہ کا انتخاب ہے، خونی رشتہ ہمارا انتخاب نہیں، ہمارا انتخاب ہے سسرالی رشتہ۔ اللہ رب العزت نے جس کو ایک نسبی رشتہ کہا، ایک سحری رشتہ کہا، تو ہمارا انتخاب ہے میاں بیوی کا رشتہ، اور اس کو توڑنے پر بھی اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الحلال عند اللہ تعالی طلاق، کہ کسی انتہائی ضرورت کے تحت جب طلاق دینا جائز شریعت میں قرار پا بھی جائے پھر بھی اللہ رب العزت کو یہ جائز چیزوں میں بھی ناپسند ہے۔ تو جب رب کائنات کی شریعت اس بات پہ زور دے رہی ہے کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام،
کہ جس نام کے ساتھ تم نے رشتے جوڑے ہیں اور میاں بیوی کا رشتہ جوڑا ہے، جب ہمیں اپنا بنایا ہوا رشتہ توڑنے کی اجازت نہیں تو جو ڈائریکٹ رشتے رب کائنات نے بنائے ہیں وہ توڑنے کی ہمیں کیسے اجازت ہو سکتی؟ اللہ اکبر اللہ. کوئی شخص اپنی زبان سے یہ کیسے کلمات ادا کر سکتا ہے کہ تیرا اور میرا مرنا جینا ختم؟ اسے یہ الفاظ ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ آقا کریم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع الرحم، جس نے رشتہ داری کو توڑا ہے اللہ رب العزت اسے جنت میں جگہ نہیں دے گا. رشتہ داری توڑنے والا، مرن جین ختم کرنے والا جنت میں نہیں جائے. اور جب ناراض لوگوں کو، خاص طور پہ شادیوں کے موقع پر ناراض لوگوں کو، آپ جانتے ہیں شادی کے موقع پر بڑے کام ہوتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں ایک اور کام ہے ناراض لوگوں کو راضی کرنا. یہ بھی ایک نیا کام ہے پرانا لیکن ہر بار کرنا پڑتا ہے. اور ناراض لوگوں کو راضی کرنا یہ بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے. کہتے ہیں نہیں جی نہیں. لوگ کہتے ہیں کوئی ہیلے بہانے جو مرضی کر لو، وہ کہتے ہیں میں راضی نہیں ہونا، میں نے راضی نہیں ہونا. پتہ ہے یہ بات وہ کیا کہہ رہا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پہلے راضی ہوتا ہے وہ جنت میں بھی پہلے جائے گا. بولی نا، جو راضی پہلے ہوگا وہ جنت میں بھی پہلے جائے گا. تو کیا تیرا خیال نہیں؟ تو کہہ رہا ہے میں نے راضی نہیں ہونا، اور حدیث رسول یہ بتا رہی ہے کہ در پردہ تو کہہ رہا ہے میں نے جنت میں نہیں جانا، میں نے جنت میں نہیں جانا. اب دیکھیے ناراض لوگوں کی دنیا بھی جہنم ہے اور آخرت میں بھی جہنمی بنا رہا ہے. وزن اٹھایا نا اس نے کندھوں کے اوپر. تو جب وہ راضی ہو جائے گا تو یہ بھی وزن ختم ہو جائے گا، اور اس کے دل سے بھی بوجھ اتر جائے گا، اس کے دماغ سے بھی اتر جائے گا، اور رب کریم کی اس کو جنت کا مستحق بنا دے گا. اور یہی بات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی قال نعم اما ترضین ان اصل من وصلک واقطع من قطعک. اللہ رب العزت نے فرمایا اے رحم، اے رشتہ رحم، کیا تو اس بات پر راضی نہیں؟ بڑے الفاظ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے. میں تو کس بات پہ راضی نہیں ہے یا اللہ کس بات پر؟ کہے اے رحم، جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، جو تجھے توڑے گا میں بھی اسے توڑ دوں گا. یعنی جس نے رحم کا رشتہ جوڑا، بہن بھائیوں سے کلام رکھا، ناراضگی کا اظہار نہ کیا، اور رشتہ دار چار ہی تو زیادہ قریبی رشتہ داریاں ہیں، والد کے بہن اور بھائی اور ان کی اولادیں، والدہ کا بہن بھائی اور ان کی اولادیں، یہ قریب ترین رشتہ داریاں ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا اے رحم، جو رشتہ داری جوڑے گا میں اسے اپنے ساتھ جوڑ لوں گا، جو رشتہ داری توڑے گا میں اس کو اپنے آپ سے توڑ دوں گا. یہ اللہ رب العزت کے محبوب فرما رہے ہیں، حدیث پاک ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ آیات کے اندر بھی اس کا بہت زیادہ ذکر کیا ہے، رشتہ داریوں کا اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا. اور جو قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، اللہ رب العزت نے فاسق کی تشریح کی ہے. فاسق کی کہ فاسق کون ہے؟ فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. فاسق وہ لوگ ہیں جو وعدہ کرنے کے بعد وعدہ توڑ دیتے ہیں، وعدہ کرنے کے بعد وعدہ توڑ دیتے ہیں، وہ فاسق ہیں. یہ وعدہ ہے ہمارا آپس میں ہم کسی سے کوئی عہد کریں اور توڑ دیں، اللہ نے فرمایا وہ فاسق ہے. لیکن جو اللہ کا کیا ہوا وعدہ توڑ دے، فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ. ہم نے بنی اسرائیل سے یہ پکا وعدہ لیا تھا کہ تم نے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اور قریبی رشتہ داروں سے بھی اچھا سلوک کرنا ہے. یہ اللہ کا میثاق ہے. فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ، جو اللہ کا وعدہ توڑ دیتے ہیں وہ فاسق ہیں. من بعد میثاقہ، وعدہ کرنے کے بعد. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جن رشتہ داریوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، جو ان رشتہ داری کو توڑ دیتے ہیں وہ بھی فاسق ہیں، وہ بھی. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ،
اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے یہ زمین میں فساد کا کیا ذکر کیا؟ یہ زمین میں یہ ہمارا معاشرتی فساد کیا ہے کہ ایک تو رشتہ داری توڑنا، اور دوسرا پھر رشتہ داریوں کے اندر جا کے مختلف باتیں کرنا، انہیں مینوں انج کیا ہے، وہ انج دا ہے، وہ انج دا ہو گیا، وہ یہ بھی گناہ نے، انہیں یہ بھی کرتوت کی تھی۔ ایک ہم ناراض ہوتے ہیں اور دوسرا اس کے بارے میں پورا پراپیگنڈا کرتے ہیں۔ رشتہ داروں میں پراپیگنڈے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ بولیے۔ اللہ نے فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، بات شروع کی رب کائنات نے فاسق کی تعریف کی کہ فاسق کون ہے، اور ختم کیا کہ اولئک هم الخاسرون، یہ سارے لوگ نقصان میں ہیں۔ ان کا اس میں بلا، کوئی کسی رشتہ دار کے بارے میں ناراض ہو کر کسی سے جتنی مرضی لابی کر لے، اس کو اس سے فائدہ ہونے والا نہیں، اس کو نقصان ہی ہوگا، اس کا اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ بات چونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے تو بات اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ واصلھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی اور رشتہ داروں سے حسن سلوک یہ نہیں کہ بندہ یہ کہے کہ جو میرے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے میں بھی اس کے ساتھ اچھا کروں گا، نہیں، فرمایا اصل صلہ رحمی اور حسن سلوک یہ ہے کہ بندہ کہے کہ جو میرے ساتھ برا سلوک کرتا ہے میں بھی اس کے ساتھ اچھا ہی کروں گا۔ اور اس میں حدیث مبارکہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی قرابۃ آصلھا ویقطعونی، کہ میرے بڑے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں کہ وہ مجھ سے رشتہ توڑتے ہیں لیکن میں ان سے رشتہ جوڑتا ہوں۔ اپنا عمل ذکر کیا کہ وہ مجھ سے رشتہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن میں ان سے رشتہ جوڑتا ہوں، اور وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں بدلے میں میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں۔ اور تیسرا کہا کہ وہ میرے ساتھ جہالت والے معاملات کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، لیکن میں ان کے ساتھ حلم، صبر اور برداشت کا معاملہ کرتا ہوں۔ آقا کریم کی بارگاہ میں وہ صحابی حاضر ہوئے اور یہ بات عرض کی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جسے یہ شکایت نہیں بھی ہوتی ہے وہ بھی اپنی شکایت یہ بیان کرتا ہے، تو لیکن آقا کریم نے فرمایا لَإِن كُنْتَ كَمَا قُلْتَ، کہ جیسے تو نے کہا ہے اگر ویسا ہی ہے، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ویسا ہوتا نہیں، فرمایا جیسا تم نے کہا ہے اگر ویسا ہی ہے تو پھر تیرے لیے انعامات ہیں۔ وہ انعام کیا ہیں؟ فرمایا پھر ایسے ہی ہے جیسے تو ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے، اور جب تک تو تیرے ساتھ رشتہ توڑنے والے جو ہیں تو ان سے محبت کرتا رہے گا، رشتہ جوڑتا رہے گا، رب کائنات فرشتوں کو تیری مدد کے لیے ہر وقت تیار کر کے رکھے۔ سبحان اللہ، فرشتے تیری مدد کریں گے، یعنی تجھے ضرورت پڑی تو رشتہ داروں کے پاس گیا، تیری مدد نہیں کی، لیکن انہیں ضرورت پڑی تو نے مدد کی تو تو گھبرا نہ، یہ نہ کہہ کہ جب مجھے ضرورت تھی تم نے پوری نہیں کی، اب میری ضرورت ہے اور تمہاری ضرورت ہے میں کیوں پورا کروں؟ فرمایا تم پوری کرو، تمہاری ضرورت کو اللہ رب العزت ایک ظہیر، ایک مددگار، ایک فرشتہ یا کوئی اور بندہ مقرر کر لے گا، وہ اللہ کی طرف سے تمہاری مدد کرے گا۔ تو لہٰذا رشتہ داریاں جوڑنا، صبر برداشت کرنا اور ان کو نبھانا یہ ہے تو بڑا مشکل کام ہے، لیکن اللہ رب العزت کی بڑی خاص توفیق اس کا کرم ہے کہ ہمارے والد محترم نے ہمیں یہ ایسے احسن طریقے سے سکھایا ہے کہ ہمارے لیے اور آپ سب کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بلکہ یہ بڑا آسان ہے۔ اور اللہ رب العزت کی خاص توفیق بھی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں خونی رشتے ہی ایسے دیے کہ جن سے ہماری الحمدللہ شروع سے نبھ رہی ہے، اور اللہ رب العزت کی توفیق سے یہ نبھتی رہے گی۔ رب کائنات ہمیں اپنے رشتوں کے اندر پیار اور خلوص شامل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔